کہ حج اور عید الاضحیٰ کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ حج جو ہے وہ ایک خاص مقام پر ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ارکان اسلام میں سے یہ ایک رکن ایسا ہے کہ نماز آپ کو معلوم ہے ہر جگہ پڑھی جائے گی، روزہ ہر جگہ رکھا جائے گا، زکوٰۃ جہاں بھی کوئی ہے ادا کرے گا، لیکن حج وہ تو ایک خاص مقام ہے، مکہ مکرمہ ہے، مسجد الحرام ہے، وادی منا ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ جگہ ہیں جہاں پر کہ مناسک حج ادا ہوتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کی ایک توسیع جو ہے پوری دنیا کے لیے عام کر دی کہ اس کا ایک جو رکن ہے یعنی قربانی، اسے پوری دنیا میں عام کر دیا تاکہ کم سے کم اس اعتبار سے تمام دنیا کے مسلمان منسلک ہو جائیں اس عظیم عبادت کے ساتھ۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ سورہ حج کے چوتھے رکوع میں تقریباً یہ کہ تمام مناسک حج کا ذکر آ گیا ہے، طواف کا ذکر ہے، قربانی کا بھی ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہاں ذکر آ چکا ہے قربانی کا۔ گویا کہ حج کے ارکان کی حیثیت سے ان تمام کے تذکرے میں قربانی کا ذکر بھی ہے، لیکن پھر یہ رکوع خاص طور پر جو ہے محض قربانی کے موضوع پر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حکمت یہی ہے، اس میں پھر قربانی کا ذکر آ رہا ہے، اس میں در حقیقت عید الاضحیٰ کی قربانی ہے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو حج سے علیحدہ بھی ہے۔ ہم سب جو ہیں اس وقت حج میں شریک نہیں ہے، لیکن یہ کہ عید قربان جو ہے وہ ہم نے منائی ہے، تو اب اس کا فلسفہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اصل روح کیا ہے، یعنی یہ کہ صرف ایک رسم نہ رہ جائے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی اصل روح پر نگاہ رہنی چاہیے، اس کے حصول کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس روح قربانی کے ساتھ ساتھ اس قربانی کا ہدف کیا ہے، منزل کیا ہے، یہ کس کام کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے ان آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے سامنے آئیں گی، تو وقت اگرچہ ہمارے پاس محدود ہے، کوئی تفصیل درس ان آیات کا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک برڈ آئی ویو جسے ہم کہتے ہیں ان آیات کا ہم لیں گے تو اس سے یہ دونوں چیزیں پوری طرح انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک سلسلہ جو ہے معین کیا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں جب روزے کی فرضیت آئی ہے تو وہاں بھی حوالہ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر بھی یہ روزہ فرض کیا جا رہا ہے بالکل ایسے جیسے کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھا، یعنی یہ کہ جہاں تک دین کی بنیاد اور اساس کا تعلق ہے یعنی ایمان، وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، دین اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ سے ایک ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اسی طرح عبادات جو ہیں اگرچہ ان کے تفصیلی احکام مختلف ہو گئے ہیں، لیکن عبادات کا سلسلہ بھی تقریباً مشترک ہے، نماز کی کوئی نہ کوئی شکل ہر امت میں ہر رسول کی تعلیمات میں شامل ہے، روزے کی کوئی نہ کوئی صورت، اس کے تفصیلی قوانین مختلف تھے، اور یہود کا روزہ جو ہے یعنی شریعت موسیٰ کا وہ بہت سخت تھا ہمارے روزے کے مقابلے۔ اسی طرح جیسے ہمارے ہاں جمعہ ہے تو یہود کی شریعت میں ہفتے کا حکم تھا وہ بہت سخت تھا، پورے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، جبکہ ہمارے ہاں صرف جمعے کی اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک کا وقفہ ہے کہ جس میں کاروبار دنیاوی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ قربانی کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پر لکھا گیا ہو اور تمہیں پر فرض کیا جا رہا ہو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا،
ہم نے ہر امت کے لیے اور ہر رسول کی لائی ہوئی شریعت میں قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل رکھی ہے، بلکہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو سابق شریعت تھی، یعنی حضور کی شریعت سے پہلے یہ شریعت موسوی تھی، شریعت موسوی میں نماز سے بھی زیادہ زور قربانی پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کا نام ہی قربان گاہ ہے، گویا کہ قربانی جو ہے ان کے ہاں نماز سے بھی بڑھ کر تھی۔ ہمارے ہاں یہ قربانی جو ہے بہت کم کر دی گئی ہے، اس کا جو معاملہ ہے اتنا نہیں رہا ہے جتنا کہ سابق شریعت میں تھا، لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے یہ تمام عبادات جو ہے وہ ہر رسول کی شریعت میں شامل رہی ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیا کریں چھڑیاں چلاتے ہوئے ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر کہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ یہ بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، بکرے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، یہ سب اللہ کے عطا کرتا ہے۔ ثمانیۃ ازواج سورہ انعام میں فرمایا گیا، تو ان پر اللہ کا نام لے کر چھڑی چلائیں، اللہ کے نام پر انہیں قربان کریں، اللہ کے نام پر جو ہے وہ خون بہائیں۔ چنانچہ حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ آج کے دن عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو فعل ہے وہ احراق الدم، خون بہانا۔ یہ گویا کہ آج کے دن میں باقی تمام عبادتوں سے بڑھ کر فضیلت جو وہ اس عبادت کی ہے، احراق الدم، خون کا بہانا۔ اس حوالے سے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام لیا کریں اللہ کا چھڑیاں چلاتے ہوئے، قربان کرتے ہوئے ان چوپایوں کو جو اللہ نے انہیں عطا کیے۔ لیکن یہ تو ایک ظاہری شکل ہوئی قربانی کی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے بکرا قربان کیا، ہو سکتا ہے آپ نے 2000 3000 4000 کر لیا ہو، ٹھیک ہے، اتنے روپے کی قربانی ہو گئی۔ اصل شے کیا ہے، روح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا حاکم ایک ہی الہ ہے، بس اسی کی اطاعت کرو۔ یہ ہے اصل روح، مگر نہ صرف خون بہا دینے سے تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے، اپنی امنگوں کی قربانی دینی ہے اللہ کے راستے میں۔ جیسا کہ آج میں اپنے خطاب جمعہ میں کہہ کر آیا کہ یہ کیا ہے، حضور سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیا ہے قربانیاں جو ہم دیتے ہیں، یہ کیا ہے، کس لیے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اجد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو ابراہیم کیسے کیسے عظیم امتحانات میں سے کامیاب ہوئے تھے، ان کے عقل و شعور کا امتحان تھا کہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے ماحول میں وہ پیدا ہوئے، لیکن توحید خالص تک پہنچ گئے اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں۔ پھر ماحول سے ان کا ٹکراؤ ہوا ہے، جب انہوں نے بت توڑ دیے، چورا چورا کر دیے بت خانے میں گھس کر، تو اب آپ اندازہ کیجئے متھرا میں یا بنارس میں، ہندوستان میں اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو کیسی قیامت جو ہے واقع ہو جائے گی۔ وہ ہوئی ہے، پورا ہجوم آیا ہے حضرت ابراہیم کے اوپر۔ انہوں نے ڈٹ کر کہا یہ کیا ہے تم نے بنا رکھی ہیں مورتیاں، یہ نہ سنتی ہیں نہ بولتی ہیں نہ تمہاری باتوں کا جواب دیتی ہیں، کیوں پوچھتے ہو؟ اور ان لوگوں کو سوائے اس کے گردن جھکائے اور کوئی جواب ان کے پاس نہیں۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے جا رہا ہوں، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ بادشاہ کے ہاں طلبی ہو گئی، گویا کہ عزم اور ہمت اور استقامت کا امتحان قدم قدم پر ہو رہا ہے۔ پہلے عقل اور شعور کا امتحان تھا کہ خدا واحد کو پہچانو تو صحیح، الہکم الہ واحد، اس کو پہچانو تو صحیح۔ کہاں تمہاری نگاہیں اڑل گئی ہیں ستاروں میں اور چاند میں اور سورج میں اور بتوں میں، اور یہ کہ ایک اس وقت نمرود جو بادشاہ تھا وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا، جیسے فرعون مصر سے خدائی کے دعوے دار تھے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ تھا فرعون کا، ایسے ہی نماردہ نمرود اصل میں عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فراعنہ، یہ نماردہ تھے۔ تبابعہ تھے یمن کے بادشاہ، تبابعہ، تو نماردہ اس سب کو خدائی کے ڈیوائن رائٹس آف کنگز تو ہماری دور تک چلے آئے ہیں، یہ تو فرینچ ریولیوشن سے پہلے تک کی بات جو تھی، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے حقوق خدائی حقوق ہیں، جو حق خدا کا ہے، ذل اللہ السلطان ذل اللہ فی الارض، تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا ایک سایہ ہوتا ہے،
یہ ساری چیزیں دنیا میں تھیں، لیکن یہ کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ کہا ہے کہ تو خدائی کا مدعی ہے، میں اس رب کو مانتا ہوں جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو خدا ہے، تیرا بھی کوئی اختیار ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، ششدر ہو کر رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر طاقت کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، اسے قتل کر دو، مار دو، جلاؤ اسے، آگ کا الاؤ بناؤ، ڈالو اس کے اندر سے۔ اب یہ امتحان آیا، اپنی زندگی کا امتحان، عقل و شعور کا امتحان، صبر و ثبات اور استقامت اور عزم اور ہمت کا امتحان، اور اب جان کا امتحان، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا ہے لب بام، ابھی کود پڑے۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ نے اسے گل و گلزار بنا دیا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ رسولوں کے بعد میں اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب قوم ان کی جان کے درپے ہو جاتی تھی تو انہیں ہجرت کی اجازت ملتی تھی۔ قال انی مہاجر الی ربی سیہدین، اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے رب کی راہ میں ہجرت کرتا ہوں، وطن کو چھوڑتا ہوں۔ وطن کو خیر بات کہا، یہ موجودہ عراق ہے اصل میں، جو وطن تھا حضرت ابراہیم کا۔ ار شہر تھا جنوبی عراق کے علاقے کے اندر، جہاں یہ صدر مملکت تھا نمرود کا، جہاں یہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ساری زندگی ان کی گزری ہے مہاجرت میں، آج شام میں ہیں، کل فلسطین میں ہیں، پرسوں شرق اردن میں ہیں، پھر کبھی مصر میں ہیں، کبھی حجاز میں ہیں، مراکز بنا دیے ہیں، یہ دعوت توحید کے مراکز۔ کہیں اپنے بھتیجے کو بٹھا دیا حضرت لوط کو علیہ الصلوۃ والسلام عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں، کہیں حضرت اسماعیل کو جا کر آباد کر دیا، کہیں حضرت اسحاق کو بٹھا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ آخری امتحان جو آیا ہے وہ سب سے کڑا تھا۔ 87 برس کی عمر میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ایک بیٹا لیا، میرے بعد میرے اس مشن کا کون وارث ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بہت ہی صاحب حلم بیٹے کی ہم نے بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب صورت یہ ہوئی کہ وہ بیٹا 13 برس کا ہو گیا، گویا کہ بازو بن گیا باپ کا، بلغ معه السعی، ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، زندگی کے معاملات میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، دیکھیں میں تو دیکھ رہا ہوں خواب میں، اور مسلسل دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں۔ 100 برس کی عمر ہے، 100 برس کا بوڑھا اور 13 برس کا نوجوان، اور اس کو اللہ کے حکم سے، نوجوان بھی غلام حلیم کہا گیا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سر تسلیم خبر ہے جو مزاج یاد میں آئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقتہ یا انا کذالک نجزی المحسنین، اب جب انہوں نے پیشانی کے بل زمین پر لٹا لیا، چھری چلا دی، چھری نے کام نہیں کیا، آواز آ گئی، یا ابراہیم تم نے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ ہے اس انسان کی زندگی، اس انسان کی زندگی کی یادگار ہے جو آپ منا رہے ہیں۔ پورا حج جو ہے وہ انہی کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، یہ بیت اللہ کی موجودہ تعبیر انہی کی ہے۔ پھر یہ سعی جو ہوتی ہے بین صفا والمروہ، یہ حضرت حاجرہ سلام علیہا کا، وہ بیتابی میں پانی کی تلاش میں مروہ سے صفا اور صفا سے مروہ چکر لگا رہی ہیں، کہیں سے کوئی انسان نظر آ جائے، بچہ ایڑیا رگڑ رہا، اسماعیل پانی نہیں پینے کی، اور اسی کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ نے زمزم پیدا کر دیا۔ لیکن یہ کہ اس وقت ماں کو کیا پتا تھا کہ اس کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ ہے اسی جگہ پر جو ہے وہ چشمہ نکال دے، لیکن اس کی وہ بیتابی جو ہے ماں کی، اللہ کو اتنی بھائی ہے، آج لاکھوں انسان، 20 لاکھ انسان جو ہے وہی کام کر رہے، وہی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 فوت لگ رہے وہاں۔ اور پھر مقام ابراہیم ہے جہاں پر کہ جا کر ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر جمرات کو جو ہے وہ پتھر مارے جا رہے ہیں، جہاں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ سارا حج جو ہے حضرت ابراہیم کی زندگی، ان کی یاد کو تازہ رکھنا، اور اسی کی ایک یاد یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے اوپر آمادگی کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، تم بھی تو کچھ ذبح کرو، لیکن اس ذبح کرنے میں یہ جانور کا ذبح کرنا ٹوکن ہے، صرف ایک نشانی ہے، علامت ہے
اپنے خواہشات کو ذبح کرو، اپنے جذبات کو ذبح کرو، اپنی امنگوں کو ذبح کرو، اپنی دنیاوی آرزوؤں کو ذبح کرو، اللہ کے لیے ہو جاؤ ہمتن۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، بس اس کے لیے اپنا سر جھکا دو، اس کے سر اطاعت اس کے سامنے خم کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور اے نبی بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو اپنے دلوں کو جھکائے رکھتے ہیں اللہ کے سامنے۔ خبتا اخبتا کہتے ہیں جھکا دینا کسی شے کو، تو اپنے آپ کو جو جھکائے رکھتے ہیں اللہ کے سامنے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ان تمام چیزوں پر، ان مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، تکالیف پر، ابتلاؤں پر، جو بھی ان پر آئے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ گویا کہ پوری ایک بندہ مومن کی زندگی، اس کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے، اللہ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنی مرضی اس کی مرضی میں گم، اپنی خواہشات اس کی شریعت کے آگے ہیچ۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، انسان جو ہے وہ گویا کہ پورا کا پورا اپنی زندگی کا مقصد یہ نہ بنا لے کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے۔ ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میری یہ قربانی، لیکن صرف نماز اور قربانی نہیں، وہ محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس کے بعد پھر ذکر آیا انہی قربانیوں کا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور دیکھو اب یہاں پر اصل میں تو لفظ بدن وہ کہتے ہیں جو قربانی کے اونٹ ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ عرب میں اونٹ سب سے قیمتی شے تھی، قیمتی متاع تھی، بھیڑ بکری کی کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں تھی، تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ گویا کہ خاص طور پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نحر کیے ہیں، جن میں سے 63 آپ نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے۔ نحر کہتے ہیں، ذبح نہیں کہتے اس کو، ذبح تو آپ جانور کو گرا کر اس کی گردن پر چھری چلاتے تو یہ ذبح ہے، تو اونٹ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور ایک برچھا جو ہے اس کے یہاں مارا جاتا ہے، یہ سینے کی ہڈی سے اوپر گردن کا جو یہ حصہ ہے اس میں برچھا مارتے ہیں، تو جو بڑی ویل ہے وہ جو بڑا جو اس کے اندر سمجھیے کہ شریان ہے، اس میں سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے۔ جب خون بہت سا گر جاتا ہے تو پھر اب وہ جو کمزوری ضعف ہوتا ہے اونٹ کو، تو وہ بیٹھتا ہے، بیٹھ کر ایک طرف کو لڑک کر، اور اس کا ایک پہلو پر جا کے ٹک جاتا ہے، اسی کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ لیکن یہاں اس سے مراد صرف اونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی جانور قربان تم نے کیا ہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ کے نام پر ہے اور سنت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے مطابق ہے، لہذا خود یہ بھی اپنی جگہ پر شاعر اللہ میں سے، شاعر کسے کہتے ہیں؟ شعور سے بنا، جس چیز سے کوئی شعور تازہ ہو جائے، جاگ جائے، اجاگر ہو جائے، روشن ہو جائے، وہ اس شے کے لیے، اس حقیقت کے لیے شاعر۔ خانہ کعبہ شاعر اللہ میں سے، قرآن سب سے بڑا شاعرہ ہے اللہ کا، شاعر اللہ میں سب سے بڑا شاعرہ، جو انسان کے اندر جو ڈورمنٹ معرفت ہے اللہ کی، اسے اجاگر کرتا ہے، ابھارتا ہے، نمایاں کرتا ہے، سطح پر لے کر آتا ہے۔ اسی طرح ان قربانی کے جانوروں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر بنا دیا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو لو اللہ کا نام ان پر، یعنی ان اونٹوں پہ برچھا چلاتے ہوئے اللہ کا نام لو، صواف، انہیں قطار میں کھڑے کر کے۔ یہ نقشہ ہے اصل میں جو حجۃ الوداع کا معاملہ ہے کہ 100 اونٹ کھڑے تھے ایک قطار میں، اور روایات میں یہ آتا ہے، اور بہرحال ہم چونکہ اصولی طور پر یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی ایک شعور عطا کیا ہے، یہاں تک کہ جمادات کو بھی ایک شعور عطا کیا ہے، سوکھی لکڑی کو بھی شعور عطا کیا ہے۔ تو وہ اونٹ جو ہے ان کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جبکہ ایک اونٹ نہر کیا جا رہا تھا دوسرا بدکتا، وہی کھڑا ہے، اور بلکہ اس کے آگے بڑھ کر اپنی گردن جو ہے پیش کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنی ایک بات ہے، اور یہ یقیناً
فلسفی کو منکر حنانہ از حواس انبیاء بیگانہ است۔ حنانہ جو ہے وہ در حقیقت کیا تھا؟ آپ جاتے ہیں اگر حج پہ گئے ہیں، عمرے پر گئے ہیں، تو ایک ستون حنانہ ہے مسجد نبوی کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ کس چیز کی یادگار ہے کہ مسجد نبوی جب ابتدا میں بنی کوئی ممبر تو تھا نہیں، تو صرف یہ لکڑی کا ایک ستون تھا، حضور اس کی ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے تقریر کرتے ہوئے کسی شے کا سہارا ہو یا عصا ہو یا کوئی اور شے ہو۔ آج کل آپ جو ہے سامنے روسٹرم رکھتے ہیں تو ٹیک لگاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بن گیا ممبر۔ اب جب ممبر پر حضور کھڑے ہوئے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو اس میں سے، وہ سوکھی لکڑی کے ستون میں سے ایسے آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو۔ حنین کہتے بچے کے رونے، اس لیے وہ ستون حنانہ کہلاتا ہے۔ وہ ستون جو اس فراق میں کہ میری آج یہ بدنصیبی ہے کہ محمد رسول اللہ مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے، آج میں اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ تو مولانا روم نے فرمایا فلسفی کو منکر حنانہ، اس کے فلسفی عقلی آدمی ہے وہ تو نہیں مانے گا اس کو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوکھی لکڑی جو ہے اس میں کہاں سے شعور آ گیا، کہاں سے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ منکر حنانہ اب حواس انبیاء بیگانہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے حالات کو جانتا ہی نہیں کہ معاملات جو ہے بڑے مختلف ہوتے ہیں نبیوں کے۔ تو اس اعتبار سے ان اونٹوں کا معاملہ بھی تھا کہ ہر اونٹ جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کر رہا تھا۔ تو فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها، جب اتنا خون بہ جائے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے ایک طرف کو لڑک جائے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو اب کھاؤ اس میں سے، اس کے گوشت کو، اس کو پھر ذبح بھی کیا جاتا ہے، پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، کھاؤ اس گوشت کو تم بھی خود بھی۔ اور یہ کہ جو بھی اور ہے، قانع بھی معتر بھی۔ قانع وہ ہیں جو بھوک کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تو ہیں، مزمحل تو ہیں، لیکن ہاتھ پھیلانے کے لیے باہر نہیں نکلے ہوئے ہیں، انہیں تو خود تلاش کیا کرو۔ کون ہے ایسے حاجت مند کہ جو باعزت ہیں، جن کے اندر عزت نفس ہے، وہ مانگنے کے لیے سامنے نہیں آتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، وہ لپٹ کر لوگوں سے نہیں سوال کرتے ہیں کہ زبردستی ان سے کچھ نہ کچھ نکلوانے، نہیں، وہ اپنی عزت نفس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے قانع۔ اور معتر وہ ہے جو مضطرب ہو کر نکل آئے اور مانگ رہے ہیں۔ اور یہ نوٹ کر لیجیے اصل میں کہ اس قربانی کے معاملے میں اس کا خاص طور پر ذکر پہلے رکوع میں بھی آیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ اور جو بھی ان میں فقراء ہیں، غرباء ہیں، ان کو بھی کھانا کھلاؤ، انہیں گوشت بانٹو۔ تو اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہے اس جگہ کے رہنے والوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش تھی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ تو اس وادی میں تھا کہ جس میں کوئی چیز پیدا ہوتی نہیں، بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت وہاں تھی نہیں، کوئی شے اگتی نہیں تھی، گھاس کا تنکا تک نہیں تھا۔ تو وہاں تو یہی تھا کہ اس حج کو اللہ نے ذریعہ بنایا، لوگ آتے تھے دور دراز سے، تو ہر جگہ کے میوے چلے آ رہے ہیں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے تو وہاں کا میوہ لے کر آ رہا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرح کے میوے جو ہے اس زمین کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو ہر وقت، ہر آن، ہر دنیا کے کونے کا ہر پھل مل جائے گا مکہ مکرمہ کے اندر، جب چاہیے جائیے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں ہر شے کے جو ثمرات ہیں اور پھل۔ پھر یہ اسی وجہ سے پھر بھیڑیں بکریاں پالتے تھے، تو یہ گویا کہ ان کا سیزن لگتا تھا کہ حاجی آتے تھے تو اچھے دام دے کر خریدتے تھے، ان کے لیے ذریعہ معاش بنا۔ پھر حاجی بھی ظاہر بات ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے گوشت سارا خود تو نہیں کھا سکتے، تو یہ لوگ گوشت کھاتے بھی تھے اور اس کو سکھا کر رکھتے تھے اپنے پاس، اور وہ ان کے لیے گویا کہ توشہ بنتا تھا، پورے سال وہ چلتا تھا۔ اس لیے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے ان چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن پھر دیکھیے، جیسے پہلی آیت آئی تھی، ہم نے قربانی کا معاملہ ہر امت پر لازم کیا، لیکن اس کے بعد اصل روح کیا تھی؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ کردار تمہارا جو ہے ڈھل جانا چاہیے اس پیکر کے اندر، تمہاری پوری شخصیت، تمہاری پوری سیرت جو ہے اس سانچے میں ڈھل جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ جب قربانی کا ذکر آ گیا تو اب پھر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، دیکھو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون،
گوشت تم کھا لو گے، کچھ غربا کھا لیں گے، کچھ غربا اپنے پاس اللہ تک نہیں جاتا۔ اور آج کل آپ کو معلوم کھالیں بھی استعمال ہوتی ہیں، گوشت بھی کھایا جاتا ہے، رودے جو کہلاتی ہیں ان کی آنتیں، اس سے بھی تانت بنتی ہے، کوئی ایک شے بھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ جو ہمارے ہاں منکرین حدیث نے خواہ اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ ایک مورچہ بنا لیا تھا کہ یہ ضیاء ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ ضیاء اگر ہوتا تھا تو وہاں حج کے موقع پر ہوتا تھا۔ میں نے جو پہلی مرتبہ حج کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ سن 62 میں، تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت تک تو ظاہر بات ہے نہ فریزنگ کا نظام تھا، نہ کہیں ٹرانسپورٹ کا نظام تھا، اور اب تو یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے فریزنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، گوشت کو جو ہے بالکل پوری طریقے سے جو ہے محفوظ کر لیا جاتا ہے، پھر جاتا ہے وہ تمام یہ افغان جہاد کے دوران وہ گوشت آتا رہا ہے، جہاز بھر بھر کے جو ہے قربانی کا گوشت جو ہے یہ افغان مجاہدین کے لیے، مہاجرین کے لیے آتا رہا۔ لیکن یہ ہے کہ واقعتاً اس زمانے میں وہاں پر قربانی کا گوشت جو ہے وہ یقیناً ضائع ہوتا تھا، لیکن یہاں تک قربانی کا گوشت کبھی ہم نے ضائع ہوتا نہیں دیکھا، جبکہ غلام احمد پرویز بھی وہاں کی قربانی کا قائل تھا، یہاں کی قربانی کا قائل نہیں تھا۔ یہ منکرین حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ قربانی حج کی تو ثابت ہے، یہ یہاں کی ثابت نہیں۔ اسی لیے میں نے آج پہلا نقطہ یہ عرض کیا تھا کہ سورہ حج میں چوتھے رکوع میں جہاں مناسک کے حج کا ذکر ہے، طواف کا ذکر ہے، وہاں بھی قربانی کا ذکر آ چکا ہے۔ 5ویں رکوع میں دوبارہ آ رہا ہے، یہ اصل میں دوبارہ در حقیقت اسی عید الاضحیٰ کے لیے ہے کہ اس رکن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچا دیا ہے کہ کم سے کم آپ طواف نہیں کر سکتے، آپ وقوف عرفہ نہیں ہے، وہاں پہ آپ کی شہادت حاصل ہو سکی، لیکن یہ کہ یہ اس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ تو بہرحال اس وقت یہ کرنا تھا کہ یہ منکرین حدیث کا خواب کا ایک شوشہ ہے، ورنہ کوئی شے جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کی ضائع نہیں ہوتی، سب استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تک پہنچنے والی چیز نہ ان کا خون ہے نہ ان کا گوشت ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اب یہ روح تقویٰ ہے جس کا مظہر وہ تھا جو آیت میں نے پڑھی پھر دہرائی، فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس پوری شخصیت کی اصل روح کیا ہے؟ روح تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی باز پرس کا احساس، اس کے حضور میں کھڑے ہونے سے دل کا لرز جانا کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ مَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ کہ جس نے جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ ایک دن کھڑے ہونا ہوگا اور جواب دہی کرنی ہوگی، اور اسی کی وجہ سے پھر اس نے اپنی خواہش نفس کو روکے رکھا، تھامے رکھا، اپنے نفس کو برائیوں سے روک کر رکھا۔ تو فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اب نوٹ کیجیے اس تکبیر کے دو معنی ہیں۔ تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا بھی ہے، جب آپ نے کہا اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، آپ نے اعلان کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کیونکہ سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا رمضان کا ذکر ہے اس کے بعد بھی لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور یہاں بھی لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو اس پر عمل کی ابتدائی شکل یہ ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے جاتے آتے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، 4 مرتبہ اس میں تکبیر آئی ہے، 1 مرتبہ جب آپ یہ پوری دہراتے ہیں عبارت، جاتے ہوئے بھی پڑھو آتے ہوئے بھی پڑھو۔ اور جو دوگانہ عید ہے، چاہے وہ عید الفطر ہے اور چاہے عید الاضحیٰ ہے، اس میں 6 تکبیرات اضافی ہیں۔ 3 تکبیریں جو ہے پہلی رکعت میں ہوتی ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور 3 تکبیریں ہوتی ہیں دوسری رکعت میں رکوع سے قبل، 6 تکبیرات زیادہ۔ لیکن یہ تکبیر کی ابتدائی شکل ہے، تکبیر کی جیسے کہ جانور کا قربان کر دینا در حقیقت یہ علامت ہے اس شے کی کہ تم قربان کرو اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی امنگوں کو، اور ان سب کو جو ہے قربان کر کے اللہ کی راہ میں لگاؤ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی علامت ہے کس بات کی کہ اللہ کی تکبیر کرو، یعنی اللہ کو بڑا بناؤ اس دنیا کے اندر، اس کی بڑائی بنواؤ، اس کی بڑائی تسلیم کراؤ، اس کا قانون بالا ترین ہو، اس کا حکم سب سے اونچا ہو،
اس کا کلمہ بلند ترین ہو جائے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ ہی کی بات